لوگ آئے ہیں خانقاہ میں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ ان کو فکر ہے آخرت کی، کیونکہ ان کو فکر ہے اعمال کی، ان کو محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کو محبت ہے سلسلے سے۔ جو بڑے خوش نصیب ہیں وہ کچھ سننے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر کیے ہیں، اور جو لوگ مصروفیات میں ہیں ان کو دیکھیے، ان کا وقت جہاں پر ہے وہاں پر ہی رک گیا ہے، کچھ یاد نہیں ہے ان کو، اپنی ضرورت کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے۔ اس طرح کبھی ہضم کی طاقت سے زیادہ مال مل جاتا ہے، جس سے آدمی اپنی خواہش کے پیچھے تمام شرعی حدوں کو پار کر لے کر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ کبھی بیمار انسان کو بے بس کر دیتا ہے، لہذا اس کے بیماریاں کے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو نہیں پاتا۔ اگر اب جو ہے اس بیماری آنے سے پہلے صحت کا فکر کر لے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا پورا فائدہ اٹھائے، یہ دانش مندی کا تقاضا ہے۔ اسی کو دانش مندی کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو جو ہے محنت کہتے ہیں۔ جب رکاوٹیں پیش آ جاتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں، تب کیا کرو گے؟ موقع ختم ہو جائے گا، تب کیا کرو گے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ اب تم اچھے اعمال کی فصل کیسے بوگے؟ کیا نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، کلمہ پڑھو گے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں فرض ہیں، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ اچھے اعمال، اگر کسی کا قرض لیا ہے تو پہلے ادا کر دو، قربانی دے رہے ہو، عیدیں کر رہے ہو، بچوں کو شادیاں کر رہے ہو، سب کچھ بیکار چلے جائے گا۔ پہلے جس کا قرض دینا ہے اس کا دے کر پہلے ادا کرو۔ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جھوٹے تہمت لگا رہے ہو، یہ ظلم ہے تمہاری طرف سے۔ کسی مال کے اوپر، کسی زمین کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر، کسی کے حصے میں آئی ہوئی چیز کے اوپر تم ڈاکہ ڈالنا، یہ ظلم ہے۔ تمہارا رزق جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ دوسروں کا رزق کے اوپر نظر رکھ کر اس کا رزق چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ تمہاری خواہش کے مطابق، تمہارے ارادے کے مطابق، تمہارے محنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اب جو ہے نیک اعمال کیسے کرو گے؟ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ، جو ننگا ہے اس کو پہناؤ۔ اگر تم کسی کا دینا نہیں ہے، مال قرض نہیں ہو، تو کم از کم جو پریشان حال ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو ایک دکان میں قرضہ رکھنے کے بعد اس کا قرضہ ادا نہیں کر کے دوسرے دکان کو وہ جا رہا ہے، وہ انسان منہ چھپا رہا ہے قرض داروں سے، تو جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے تم اس کا قرضہ ادا کرو۔ نیک اعمال کے لیے۔ اب یہ ہماری زندگی ایک گزرگاہ ہے، معمولی عرصے کے لیے، معمولی وقت کے لیے، ایک چھوٹی سی زندگی ہے ہماری۔ اب ہمارے سے جتنے ہو سکتے ہیں اعمال محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ موت آئے گی ایک دن، بس جو آج اچھائی بوئے گا عنقریب بہت قریب، بہت جلدی اپنی خواہشات کی فصل کاٹے گا، اور جو شر بوئے گا وہ حسرت و ندامات کی فصل کاٹے گا۔